احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سلسلے میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مبارک تفصیل سنی۔ آج انشاءاللہ الکریم اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا واقعہ ہم نے جو سنا وہ تفصیل ذکر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مختلف اوقات میں ایک مدت دراز تک ہدایت فرمائی اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل یہ فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجے مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل خوش ہوئے اور ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجے مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ جی ہاں، اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 تا 67۔ فرمایا پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ہونے والا ایک معجزہ جو ہم نے آج ذکر کیا۔ ایک اور واقعہ جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کا اصل وطن یہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے یہ عصے کا واقعہ ہم سن رہے ہیں، اور بنی اسرائیل میں آپ مبعوث ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بنی اسرائیل تھے یہ مصر میں آئے، آباد ہوئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو کہ بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون
دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تہ میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ لوگ آگے جانے سے ڈرنے لگے، آگے نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، آؤ اور ملک شام کو قوم عمالقہ سے آزاد کروائیں۔ اب اس کی سزا یہ ملی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تہ میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من یہ شہد کی طرح کا ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ یہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا مبارک سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پتھر پر عصا مبارکہ کو مارا اور اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے آپ کو ایک چشمے سے پانی پلانے لگے، خود بھی پیتے اور جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 60، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا مبارکہ کے ہیں۔ عصا کی بہت ساری برکتیں اور بھی ذکر کی گئی، لیکن ابھی آج کے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔